بشارت ان کو ایسے نہیں مل گئی. قرآن مجید کے اندر اللہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اعزاز دے دیا ہر صحابی کو. اتنا بڑا اعزاز, اللہ ان سے راضی ہو گیا. یہ اللہ سے راضی, اللہ ان سے راضی. یہ قرآن میں اللہ نے لکھ دیا. اگر کوئی آج بکواس کرتا ہے کہ فلاں صحابی, یہ اب چل رہا ہے نا میڈیا کے اوپر, آنکھیں کھول کے رکھیں, اپنے کان کھول کے رکھیں. کسی کی بہت چیخ کے بات کرنے سے, ٹھیک ہے نا, بہت چیخ کے بات کرنے سے, اپنا عہدے کے حوالے سے بات کر, اس کی ضرور نہیں کہ اس کے پاس درست بھی ہو. یہ ضرور نہیں. آپ کے پاس ایک میزان ہے, اس کی بات کو تولنے کے لیے وہ قرآن مجید ہے, آقا علیہ السلام کی سنت ہے, صحابہ کرام کا عمل ہے. یہ دو تین چیزیں ہمارے پاس ایسی پرفیکٹ ہیں کہ کوئی بھی اگر آ کے بات کرتا ہے تو آپ قرآن پر لا کے تول لو اس کو. اگر کوئی بکواس یہ کرتا ہے کہ ہر صحابی جنتی نہیں ہے, اور وہ لاجک پیش کرتا ہے, وہ دلیلیں دیتا ہے آپ تاریخ سے نکال کے, وہ آپ کو تاریخ بتائے گا. تاریخ کون لکھتا ہے؟ تاریخ کون لکھتا ہے؟ انسان لکھتے ہیں نا. وہ آپ کو تاریخ بتا کے اور پھر اپنی دلیل کے تاریخ لے کر آئے گا, تاریخ کے حوالے دے گا کہ ہر صحابی جنتی کیسے ہو گیا. آپ اس کی تاریخ اٹھا کے پھینکیں, اس کی تاریخ کے آگے آپ قرآن لے آئیں. تاریخ میں ہیر پھیر ہو سکتا ہے, ہوتا ہے, لکھنے والے لکھتے ہیں, کر دیتے ہیں. قرآن کا وعدہ اللہ لے چکا ہے, اس میں کوئی ہیر پھیر قیامت تک نہیں کر سکتا. اس قرآن کے اندر اللہ نے تمام صحابہ کرام کے نام کے آگے ان کے جو بشارت دی ہے, فرمایا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا. تو تاریخ کا وہ ہمیں حوالہ لا کے دے گا کہ فلاں صحابی سے اللہ راضی نہیں, فلاں سے راضی نہیں, سب سے تو راضی نہیں ہے. ہمارے پاس دلیل قرآن مجید رضی اللہ تعالیٰ کی آیت بتا رہی ہے کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے جو, یہ تو اللہ نے نہیں کہا نا کہ جب تک رسول اللہ موجود تھے تو میں تمام صحابہ کرام سے راضی تھا, رسول اللہ چلے جائیں گے تو پھر میں ان سے راضی, پھر کسی سے راضی ہوں گا, کسی سے راضی نہیں ہوں گا. قرآن میں ہے کہیں لکھا ہوا؟ کہیں نہیں ہے. الف سے لے کے یہ تک یعنی کم و بیش آقا علیہ السلام کے جانثال صحابہ کرام کی تعداد 1.25 لاکھ ہے, کم و بیش. ادھر انبیاء کرام کی تعداد بھی 1.25 لاکھ ہے, کم و بیش. ٹھیک ہے. ان 1.25 لاکھ صحابہ کرام کو یہ اللہ نے اعزاز بخشا ہے. ان میں صحابیات بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں. سب کو یہ اللہ نے قیامت تک کے لیے اعزاز دے دیا کہ خبردار, اور یہ کہہ کے ہمیں وارننگ دے دی کہ خبردار میرے محبوب کے صحابہ کرام کے لیے کوئی زبان دراز نہ کرے. میں رب ہو کے کہہ رہا ہوں کہ میں ان سے راضی ہو گیا, میں ان سے راضی ہو گیا. جیسے جنگ بدر میں ایک خاص جنگ بدر والوں کو اللہ نے اور ہٹ کے پیکج دیا جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی. وہ پتہ ہے کیا تھا؟ جنگ بدر میں جن صحابہ کرام نے شرکت کری نا 313 نے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جنگی بدری مجاہدین کے لیے فرمایا کہ محبوب آپ کا رب آپ کے غلاموں سے ایسا راضی ہو گیا ہے. یہ فقیر اپنے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا مفہوم. آپ کے غلاموں سے, وہ جو جنگ بدر میں گئے, 313 نے مقابلہ کیا 1000 لشکر کا, ٹھیک. اللہ ان سے ایسا راضی ہوا, ایسا راضی ہوا, فرمایا اللہ نے محبوب آپ کا رب آپ کے غلاموں سے, آپ کے صحابہ سے ایسا راضی ہو گیا. انہوں نے جوان مردی دکھائی ہے نا, قلیل تعداد ہونے کے باوجود ایسا راضی ہو گیا کہ اے محبوب اب یہ آپ کے غلام, اگر ان سے انسان ہونے کے ناطے اگر کوئی غلطی سرزد ہو بھی جاتی ہے, اب جب تک یہ حیات ہیں, جب تک یہ زندہ ہیں, ان سے اگر کوئی غلطی, انسان ہے نا, انسان سے معصوم تو صرف انبیاء کرام, معصوم صرف انبیاء کرام, تو انسان ہونے کے ناطے آپ کے غلاموں سے اگر کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو آپ کا رب ان سے ایسا راضی ہو گیا ہے کہ آپ کا رب ان کی غلطی پر ان پہ گرفت نہیں فرمائے گا. یہ پیکج کسی اور کے لیے نہیں ہے. تو صحابہ کرام ساری رات یا چلے نہیں کاٹے نمازوں کے, انہوں نے عبادات کے اوپر چلے نہیں کاٹے, انہوں نے جان ہتھیلی پہ رکھی رسول اللہ کی ناموس کے لیے. یہ چلہ کاٹا انہوں نے, یہ چلہ کاٹا انہوں نے. فرق ہم میں ان میں یہ ہے کہ ہم اپنی عبادتوں کے محور میں گھوم رہے ہیں اور وہ رسول اللہ کے گرد گھوما کرتے تھے. ہمارے میں ان میں فرق یہ ہے.